پھر بیعت رضوان کرنے والوں کو خوشخبری دی گئی کہ جنہوں نے درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اور اللہ نے یہ جان لیا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے اور ان پر سکونت نازل فرمائی، اور یہ بالکل پریشان نہ ہو، فتح ان کے لیے قریب ہے۔ اب اس فتح میں غنیمتیں ہوں گی، دیگر چیزیں ہوں گی، اور بھی جو بڑی باتیں ہوں گی۔ پھر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو، یعنی جسے کہنا چاہیے کہ یہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں ان کی دست برس سے محفوظ رکھا ہے، یعنی کافروں کی۔ اور اس کے بعد یعنی جو اگلا رکوع ہے اس میں بشارت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا وہ خواب جو آپ نے عمرے سے متعلق دیکھا تھا، اللہ نے اسے سچا کر دکھایا، اور وہ بعد میں مسجد حرام میں بہت امن و امان کے ساتھ داخل ہوئے۔ پھر فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو رسول بنا کے بھیجا تاکہ ان کا دین تمام ادیان پر غالب آئے، تو اللہ کافی ہے یعنی اس بات کے لیے، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر صحابہ کے صفات بیان فرمائے گئیں کہ یہ آپس میں رحم دل ہیں اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، لیکن دشمنوں کے لیے نرم نہیں ہیں۔ ان کے چہروں سے یعنی ان کی عبادت کے آثار ظاہر ہوں گے، اور یعنی ان کے جو اوصاف ہیں وہ تورات و انجیل میں مذکور ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کفار سے انتہائی بغض رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کے خطائیں بخشے گا۔ پھر سورہ حجرات کا آغاز ہوا۔ یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یعنی اس بات کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ہم پر کیا حقوق ہیں اور اس سلسلے میں ہم پر کن آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پھر ہم سے کہا گیا کہ ہم یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے آواز کو بلند نہ کریں۔ حضور کے کاشان اقدس پر جانے والوں کے لیے پابندی تھی کہ انہیں چاہیے کہ وہ حضور کے آرام کا خیال رکھیں اور حضور کو نام لے لے کے زور سے آواز نہ دیں۔ پھر آپس میں اگر دو مسلمان لڑ جائیں تو کیا کرنا چاہیے، اس کا ذکر ہے۔ پھر اس کا ذکر ہے کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، کہ غیبت کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ پھر فرمایا کہ تمام انسان ایک ہی شخصیت حضرت آدم کی اولاد ہیں، ہر ایک کو جو فضیلت حاصل ہے قبیلے کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، وہ محض تعارف کے لیے ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے یا جو بھی اور کوئی ہے تو وہ اپنے ایمان کا احسان نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر نہ کیا کرے، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ لوگ مسلمان ہیں۔ اسی قسم کے احکامات کے ساتھ یہ سورہ مبارکہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ قاف کا آغاز ہوتا ہے، جس میں پھر وہی بات کہ قرآن مجید کی حقانیت، قیامت اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت کا اثبات، اور کچھ حشر کے دن کے حالات، جنت اور جہنم کے مناظر کا ذکر ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، آپ یقیناً جبر نہیں فرماتے، تو آپ نصیحت کرتے جائیے، اور نصیحت ہر اس شخص کے لیے فائدہ مند ہے جو وعدے کے دن سے ڈرتا ہو۔ تو اس بات کے ساتھ یعنی اس حکم، اس تسلی کے ساتھ یہ صورت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر سورہ زاریات شروع ہوتی ہے۔ اس میں بھی قیامت کے دن کو ثابت کرنے کے لیے یہ بتایا گیا کہ جو اللہ زمین و آسمان بغیر کسی کی مدد کے تیار کر سکتا ہے، وہ اللہ کسی کو دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا، اس کے لیے کسی کو اٹھا لینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے اولم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا، ہم نے اسے کیسا بنا دیا، اور بغیر کسی سہارے کے، اور پھر اسے خوبصورت بنا دیا۔ اصل میں حشر اجساد کا یعنی انکار، اور اس انکار کا جواب دینا اس لیے بھی ضروری سمجھا گیا کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ اس نے جو کچھ کر لیا وہ کر لیا، اور اب اسے کسی ظلم کا جواب نہیں دینا اور کوئی حساب نہیں دینا۔ اور کفار اسی بات سے ڈرتے تھے، کیونکہ وہ ظلم بہت کرتے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ اب یہ بے فکری ہو گئی
کہ ہم مر جائیں گے، نہ اٹھیں گے، نہ کچھ ہوگا، جن کے ساتھ ظلم کر لیا ہماری چھٹی۔ تو یہ بتایا گیا کہ نہیں، تمہیں حساب تو دینا ہوگا۔ تو وہ اصل میں حشر میں اٹھنے سے ڈرتے تھے، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی ان سے یہ کہہ دے اور کوئی انہیں یہ باور کرا دے کہ نہیں تمہیں بالکل نہیں اٹھنا۔ لیکن انہوں نے جتنی بار سوال کیا تو اتنی بار جواب یہی آیا کہ نہیں تمہیں اٹھنا تو ہوگا، اور اس سے تو تمہیں فرار نہیں ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ اٹھنے کے بعد تم کہاں جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے یا جنت میں جاؤ گے، یہ تمہارا اختیار ہے، یعنی اس راہ کا انتخاب تمہیں یہیں سے کرنا ہوگا۔ سورہ زاریات سے پہلے سورہ قاف میں یہ ارشاد تھا کہ انسانی اعضاء کا بکھر جانا اور ان کا دوبارہ اٹھانا اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ جسم کے یہ ذرات کہاں کہاں موجود ہیں۔ راہ جمع کرنے کا مسئلہ یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد یعنی یہ فرمایا گیا کہ مومنین کی فضیلت کیا ہے، مومن کون لوگ ہیں۔ مومن وہ ہیں جو صبح سویرے استغفار کرتے ہیں، مومن اپنے مال میں مستحقین کا حق مان لیتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان فرمایا گیا، اور ان کے یہاں یعنی اس صورت میں کہ جب حضرت ابراہیم بھی ضعیف تھے اور ان کی جو زوجہ محترمہ ہیں وہ بائن تھی، صاحبزادے کی ولادت کی خوشخبری، اور یعنی یہ واقعہ اس لیے بتایا گیا کہ لوگوں کو یہ بتایا جا سکے، کفار مکہ کو، کہ جو علیم و حکیم یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ تمہیں اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔